أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کے سختی سے روح کھینچ کر کے نکالتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھول دیتے ہیں کھولنا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم انسانی میں تیرتے ہیں تیرنا، اور پھر سبقت کرنے والے ہیں دوڑ کر کے، پھر کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں حکم سے. جس دن کانپے گی زمین کانپنے والی، اور پھر اس کے پیچھے ایک دوسری کپاہٹ ہوگی. کتنے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. کہیں گے وہ لوگ کہ کیا ہم پھر لوٹائے جائیں گے اسی پچھلی حالت کی طرف؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے؟ بولیں گے کہ یہ تو پھر بہت بڑے نقصان اور ٹوٹے کی طرف لوٹنا ہے. پس بے شک یہ ایک ڈانٹ ہے، خوفناک ڈانٹ. پھر سب کے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک وادی طویٰ میں پکارا کہ جا تو فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی ہے. پھر کہہ تو کہ کیا تیرے لیے چاہت ہے کہ تو اپنے آپ کو سنوار لے اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے پروردگار کی طرف، پھر تو ڈر جائے. پھر دکھائی اس کو بڑی نشانی
پھر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر وہ پیٹ پھیر کر کے دوڑا، پھر اس کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر کہا کہ میں تمہارا بلند تر پروردگار ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ بے شک اس میں البتہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرے۔ یہ سورہ نازعات کا پہلا رکوع ہے جس کی تلاوت کی اور جس کا ترجمہ کیا۔ نام ہے سورہ نازعات، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں 46 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کی تلاوت کی اور ترجمہ کیا۔ اللہ پاک نے پہلی 4 آیتوں کے اندر قسم کھائی۔ مفسرین نے اس کے ترجمے میں اور اس کی مراد میں کئی قول اختیار کیے، لیکن راجح قول اور مفسرین کا اس پر اتفاق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے ان 4 آیت کے اندر۔ روح قبض کرنے والے فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو نیک لوگوں کی روح آسانی اور سہولت سے نکالتے ہیں، اور جو مشرک و کافر ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی روح سختی کے ساتھ نکالی جاتی۔ پہلی آیت میں والنازعات، نزعون کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو سختی سے کھینچنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مشرک و کافر ہوتے ہیں ان کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے، مثال دی کہ بیری کا درخت ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے کانٹے دار، اس کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے تو ظاہر بات ہے بیری کے پودے کا، بیری کے درخت کا جو کانٹا ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا۔ ببول کے درخت کا دیکھا ہوگا کانٹا بالکل سیدھا ہوتا ہے، لیکن بیری کے درخت کے سارے کانٹے ٹیڑھے ہوتے ہیں اور اگر اس میں کوئی چیز الجھ جائے تو اس کا نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب ریشم کا کپڑا اگر بیری کے درخت پر ڈال دیا گیا تو چاروں طرف سے وہ پھنس جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، اسے پھر ایک طاقت سے پکڑ کر کے کھینچ لیا جائے تو اس کپڑے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اس طرح کسی مشرک اور کافر کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کا جسم اندر سے اسی طرح ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور اتنی سختی سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور اس وقت اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ پیاس کی شدت میں اور تکلیف میں مرتا ہے۔ پیاس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اسے پورا سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، حالانکہ سمندر کا پانی پینا اس کے لیے ممکن بھی نہیں، اور سمندر کا پانی کسی کی پیاس بجھاتا بھی نہیں، وہ خود اتنا کڑوا اور تلخ ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے کہ اس سے پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور پیاس بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو جو مشرک و کافر ہو اور موت کے وقت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے، مثال دیے کہ سمندر میں جتنا پانی ہوتا ہے اتنا میٹھا پانی بھی اگر اس کو پلا دیں تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے اور سخت تکلیف میں مرتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ زبان بند کر دیتے، اگر مرنے والے کی زبان بند نہ کی جائے، باندھی نہ جائے تو وہ اتنا چلائے گا کہ لوگ اس کے قریب جاتے ہوئے خوف کھائیں گے۔ اللہ زبان بند کر دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ چپکے سے مر جاتے، چپکے سے مر جاتے، زبان باندھ دی جاتی، ورنہ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اگر زبان کو یارا ہو اور اللہ اس کی زبان باندھے نہ تو وہ اتنا چلائے گا کہ سننا مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلی آیت میں اللہ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو جسم انسانی میں ڈوب کر کے، گھس کر کے
مشرک اور کافر کی روح شدت اور سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ نازعات وہ فرشتے جو سختی کے ساتھ روح کو جسم انسانی سے کھینچ کر کے نکالتے، غرقہ جسم انسانی میں ڈوب کر کے اندر گھس کر کے اس کی روح نکالتے، والناشطات نشطا اور ان فرشتوں کی قسم جو بند کھول دیتے ہیں، کھولنا، اللہ کے نیک بندوں کی روح اس طرح نکلتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جیسے گندھا ہوا آٹا ہو اور اس میں بال نظر آ جائے، تو اس بال کو جب آپ پکڑ کر کے کھینچو گے تو بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ تو ایمان والے اور اللہ کے نیک بندوں کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے، لیکن اتنی آسانی سے نکلنے کے بعد بھی روح کا جسم سے جدا ہونا تکلیف دہ مرحلہ ہے، تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا محبوب، آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور آپ سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جس وقت آپ کا آخری وقت تھا، آپ کی زبان مبارک پر دعائیہ الفاظ تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضور کی دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کا ٹیک لگا کر کے حضور تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اس حالت میں روح قبض ہوئی تھی۔ تفصیلی واقعہ میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی اس وقت سکرات کی کیفیت دیکھ کر کے کہتی ہے کہ میں پہلے ایسا سمجھتی تھی کہ جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی روح جب نکلتی ہے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، گنہگار لوگوں کی، لیکن میں نے اپنے آقا کو دیکھا تو مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا، سوچ بدلنی پڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پانی کا بھرا ہوا منگوا کے رکھا تھا اور اپنا دست مبارک پانی میں بھگوتے تھے اور نکال کر کے اپنے چہرے پر تر ہاتھ پھیرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ تو روح نکلنے کا مرحلہ ہی تکلیف دہ ہے، چہ جائے کہ فرشتے سختی اور شدت کے ساتھ روح قبض کرے۔ حضور نے تو مثال جو دی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نافرمان مشرک و کافر بندوں کی روح کس طرح نکالی جاتی ہے، کہ بیری کے پودے کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈال کر کے جو چاروں طرف سے کانٹوں میں پھنس جائے اور پھر اس کو ایک طرف سے پکڑ کر کے پوری طاقت کے ساتھ کھینچ کر کے اس کپڑے کو اس پودے سے، بیری کے پودے سے الگ کر دیا جائے تو کپڑے کی کیا حالت ہوگی، چاروں طرف سے پھٹ جائے گا، نچ جائے گا۔ اس طرح مشرک و کافر کی روح نکلتی ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو، اس کی رگ رگ میں تکلیف ہوتی ہے، اور ایمان والوں کی روح اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے، مثال دی جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال نکلتا ہے، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے۔ نشتن کے معنی آتے ہیں بند کو کھول دینا، جیسے مشک ہوتی ہے پانی سے بھری ہوئی، اس کا منہ کھول دو تو کتنی تیزی کے ساتھ پانی نکلتا ہے۔ اسی طرح جب ایمان والے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، فرشتہ جو من جانب اللہ مامور ہے، اور عین وقت پر جب روح قبض کرنے کا موقع ہو تو اس موقع پر اس کی روح قبض کرنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے جیسے بند کھولا جاتا ہے، ایسے جسم میں روح نکالنے کے لیے راستہ بنا دیا جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی۔ والسابحات سبحا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جسم انسانی میں اندر گھس جاتے ہیں، پانی میں جیسے آدمی تیرتا ہے، کوئی چیز تیرتی ہے، اس طرح جسم انسانی کے ایک ایک رگ کے اندر فرشتے تیرتے۔ فالسابقات سبقا، پھر سبقت کرنے والوں کی،
سبقت کرنا، دوڑنا، دوڑ کر کے آگے بڑھنا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں فرشتے دوڑتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی صفت ذکر کی گئی، تمام فرشتوں کی، کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بال برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جن باتوں کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کرتے ہیں، اس کی تعمیل ہوتی ہے۔ تو فرشتے آگے بڑھتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو آگے بڑھتے ہیں دوڑ کر کے۔ یہ 4 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چاروں فرشتوں کی صفات ہے، اور فرشتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی۔ اور پیچھے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، اپنی مخلوق میں سے جن چیزوں کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم قسم کھائیں گے تو صرف اللہ کی، صرف اللہ کی قسم۔ فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والے حکم سے، فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں تدبیر کرتے ہیں۔ مدبر تو اصل میں اللہ ہے، تدبیر کرنے والا اللہ ہے، لیکن فرشتے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور جو بھی تدبیر کرتے ہوں گے، جو بھی راستہ اختیار کرتے ہوں گے اللہ کے حکم سے، اللہ نے ان کو بھی تدبیر اختیار کرنے والا بتایا۔ فالمدبرات امرا، 4 قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے وہ محذوف ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں لَتُبْعَثُنَّ یوم القیامت ثم لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، یہ جواب قسم ہے کہ اللہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں ضرور بالضرور زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن، اور لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، جو اعمال تم نے دنیا میں کیے ہیں اچھے یا برے تمہیں ضرور بھی ضرور بتائے جائیں گے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 فرشتے مامور ہوتے ہیں، منکر نکیر، جو مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، 24 گھنٹہ، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، تنہائی ہو یا مجلس ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ 2 فرشتے ہر وقت ساتھ میں رہتے ہیں، اور جو عمل وہ کرتا ہے اچھا یا برا اس کو لکھتے رہتے۔ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ امیر ہے، اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ مامور ہے۔ جب کوئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر لے، جیسے ہم میں سے کوئی یہ سوچ لے کہ آج رات کو میں اخیر رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھوں گا، یہ نیت کر لے، تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، حالانکہ ابھی تہجد پڑھی نہیں ہے، صرف نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، پتہ نہیں رات کے آخر حصے میں آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی ہے، ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے پتہ نہیں، لیکن نیت ہم نے کر لی، نیکی لکھنے والا نیت پر نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کر لیا کہ چوری کروں گا، اور کوئی ارادہ کر لیا گناہ کا، تو نیکی لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو روکتا ہے، ابھی گناہ لکھ مت جب تک یہ گناہ کر نہ لے، حالانکہ نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی لکھ لی گئی، تو جب گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ بھی لکھ لینا چاہیے، لیکن نیکی لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بولتا ہے رک، ابھی لکھنا نہیں، جب تک یہ گناہ کر نہیں لے گا گناہ لکھنا نہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ نیکی کے ارادے پہ نیکی عطا کر دی جاتی ہے، لکھ لی جاتی ہے، لیکن گناہ کے ارادے پر اللہ گناہ لکھواتا نہیں ہے، رکا رہتا ہے، فرشتہ رکا رہتا ہے، لکھتا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، آدمی مر جائے گا، لیکن اس کے بعد ایک زندگی ہے، پھر اللہ پاک اٹھائیں گے، تو زندگی بھر کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے لے آئے جائیں گے۔
ان قسموں کے ساتھ اللہ پاک یہ کہنا چاہتے ہیں، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کے کانپے گی کانپنے والی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ منہ سور میں لگا کر کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکے گا، اور یہ پہلا سور پھونکنا ہوگا جس کو نفخہ اولا کہتے ہیں، کہ روح جب یہ سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا کا نظام سب درم برہم ہو جائے گا، زمین چٹائی کی طرح لپیٹ دی جائے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور بادلوں کی طرح اس طرح اڑتے روئی کے گالوں کی طرح پھر رہے ہوں گے، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، کوئی ذی روح، کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب پر فنا طاری ہو جائے گی، سب پر ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، انسان بھی، اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم زندہ سمجھتے ہیں یا زندہ نہیں سمجھتے، یا جو ہمیں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے یا ساکت اور جامد ہے، سب پر فنا طاری ہو جائے گی، یہ پوری دنیا ختم کر دی جائے گی۔ یوم ترجف الراجفہ، پہلا جب سور پھونکا جائے گا، جس کو قیامت کا آنا کہتے ہیں، قیامت آئے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تتبعها، اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے پیچھے دوسری کپ کپی، اور اس کے درمیان حدیث پاک میں آتا ہے 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، پوری دنیا تمام ذی روح سب پر فنا طاری ہو جائے گی، اس کو نفخہ فنا بھی کہتے، نفخہ اولا بھی کہتے، پہلی مرتبہ سور پھونکنا، اس کے 40 سال کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا ساری مخلوق پھر زندہ ہو جائے گی۔ کیسے زندہ ہوگی ہم تفصیل نہیں بتا سکتے، ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن قرآنی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا، ہمارے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ساری مخلوقات زندہ ہو جائے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، یہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، ایک میدان میں ساری مخلوقات۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اور جنات مکلف مخلوق ہے، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے ان کا حساب و کتاب کر کے ان کو مٹی کر دیا جائے گا، بچیں گے انسان اور جنات و شیاطین، یہ مکلف مخلوق ہے۔ اللہ پاک ایک میدان میں جب یہ سب جمع ہو جائیں گے تو پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس دن کتنے دل ہوں گے جو دھڑک رہے ہوں گے خوف اور دہشت کی وجہ سے، جو نیک متقی پرہیزگار ہوں گے وہ بھی، اور وہ بھی جو قیامت کا انکار کرتے تھے اور اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اب جب ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیا جائے گا، اب ظاہر بات ہے کہ جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے، جس کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ صورتحال ان کے سامنے ہوگی، وہ خود زندہ کر دیے جائیں گے۔ اس دن کتنے دل ہوں گے دھڑک رہے ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ بھی نفسی نفسی میں مبتلا ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ اللہ پاک حساب و کتاب شروع نہیں کریں گے، سخت غضبناک ہوں گے، لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا، سب سے پہلے نبی اور رسول آپ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ تو خوف الہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام انکار کر دیں گے کہ میری ہمت نہیں۔
آج اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہے، نہ پیچھے کبھی اتنے غضبناک تھے، نہ آج کے بعد کبھی اتنے غضبناک ہوں گے۔ میں اللہ کے سامنے جا کر کے سفارش کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں رکھتا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا مواخذہ نہ ہو جائے، کہ اللہ نے روح پھونکی، اپنے دست قدرت سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں رکھا اور حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، ہم سے کوتاہی ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے کہ میں نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، کیوں گئے تھے؟ تو کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ یہی حال تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ہوگا کہ سب کو اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پیشی کی ہمت اور جرأت نہیں ہوگی۔ سارے انسان آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجیے، حساب و کتاب شروع۔ حضور فرمائیں گے ہاں ہاں میں ہی سفارش کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوں گے، اور اتنا لمبا طویل سجدہ کہ ساری دنیا کے سجدے اس سجدے کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ اللہ جانتا ہے کتنا طویل سجدہ ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھ پر حمد کے ایسے کلمات القا کرے گا جن کلمات کو آج میں نہیں جانتا، پھر ان کلمات کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرتا رہوں گا۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ پاک حکم دیں گے، فرمائیں گے ارفع راسک، کہ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کرو شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ جب اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوگا اور اجازت ملے گی، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے، جس کا فائدہ تمام انسانوں کو، تمام انبیاء کرام کو اس کا فائدہ ہوگا۔ حساب و کتاب شروع ہوگا، کتنے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، جیسے گنہگار اور مجرم نگاہ نیچے کیے رہتا ہے، اسی طرح متقی اور پرہیزگار لوگوں کی بھی کیفیت ہوگی کہ اللہ کے سامنے کوئی نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا، سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اس دن کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ کیا ہم پھر پچھلی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی پہلے ہم مرنے سے پہلے جیسے زندہ تھے، کیا ہمیں پھر اسی طرح زندگی دے دی جائے گی؟ اگر جبکہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی، ریزہ ریزہ ہو چکی، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ تو بہت بری حالت کی طرف لوٹنا ہوگا، نقصان دہ حالت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ لوٹنا تو ہے، قیامت کا انکار کرتے تھے تو ان کے انکار کرنے سے قیامت نہیں آئے گی ایسا تو ہے نہیں، وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کو مانتے نہیں تھے، عقیدہ نہیں رکھتے تھے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ انہی چیزوں کا ماننا تو ایمان ہے، کہ جو چیزیں ناقابل یقین ہو، عقل انسانی جس کو نہیں مانتی، نہیں سمجھتی، ہمیں اللہ نے خبر دی، ہمارے محبوب نبی نے ہمیں بتایا، ہم نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مانتے، اس کا نام ایمان ہے۔ ہم تو مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہم تو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے تھے وہ لوگ کہیں گے کہ کیا پھر پچھلی زندگی کی طرح ہم زندہ کیے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ تو ہمارے لیے بہت نقصان دہ بات ہوگی۔ تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ یہ بہت بری حالت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ،
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت خوفناک ڈانٹ ہے، بہت خوفناک جھڑکی ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان ایک میدان میں آ جائیں گے، جن کو ہم میدان محشر کہتے ہیں، سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، چاروں ناچار، کوئی چاہے نہ چاہے دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب اپنی قبروں سے نکلیں گے، مٹی سے نکلیں گے اور میدان محشر میں اکٹھا ہو جائیں گے۔ تم ضرور بالضرور زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر کیا جائے گا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اللہ پاک اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب انہیں ان کے پروردگار نے پاک وادی طویٰ میں ان کو پکارا تھا، آواز دی تھی۔ جب مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کی طرف آ رہے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا اور لے کر واپس ہو رہے تھے، راستے میں بچے کی ولادت کا موقع آیا، سردی تھی، آگ کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام تھے، کوہ طور کے اوپر روشنی نظر آئی تو سمجھے کہ آگ ہے، گئے تھے آگ لینے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، طویٰ اس وادی کا نام، اللہ پاک کی طرف سے آواز دی گئی، موسیٰ علیہ السلام اس آواز پر گئے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، نبوت عطا کی، اور نبی بنا کر کے اللہ پاک نے اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی اور حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے، کفر میں، معصیت میں، تکبر میں حد سے آگے بڑھ گئے، انه طغى، اس نے سرکشی کی ہے، تم فرعون کی طرف جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ۔ اشارہ ہے، پیچھے تفصیلی واقعات گزر چکے جو آپ سن چکے، کیا کیا ہوا تھا، اور جا کر کے کہو حل لکا الی ان تزکا، کہ کیا تیرا جی چاہتا ہے کہ تو ہدایت کی راہ اختیار کر لے، پاکی کی راہ اختیار کر لے، اپنے آپ کو بنا لے، سنوار لے، کیا تیرا جی چاہتا ہے؟ حل لکا الی ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشی، اور کیا میں تجھے تیرے پروردگار کی طرف رہنمائی کروں، راستہ بتاؤں، فتخشی، اور تو اسے قبول کر لے تو تو ڈر جائے۔ جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اور جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ بے خوف رہتے، اور کسی گناہ کا کرنا ان کے لیے کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں رہتی۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن کے لیے نیکی آسان ہو جائے، سمجھ لو اللہ نے اس کے لیے خیر مقدر کی، اور جس کے لیے گناہ آسان ہو جائے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے لیے تباہی و بربادی مقدر ہے۔ تو کسی نیکی کا اپنے لیے آسان ہو جانا یہ خیر کی علامت ہے، بھلائی کی علامت ہے، اور گناہ کا آسان ہو جانا تباہی و بربادی کی علامت ہے۔ جو کام نیک آدمی نہیں کر پاتا، گنہگار لوگ بہت آسانی سے کر لیتے، ایسی آئیڈیا سے موبائل جیب سے نکلتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا نا، کہ جیب ہلکا ہو گیا آدمی کو خبر نہیں ہوتی، اور جب ہاتھ لگایا تو معلوم پڑا کہ جیب میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بولتے نا کہ آنکھ میں سے کاجل نکال لیتے، یعنی اتنی مہارت اور ایسی آسانی۔ تو نیکیوں کا آسان ہو جانا
یہ علامت ہے خیر و بھلائی کی، اور گناہوں کا آسان ہو جانا یہ نشانی اور علامت ہے تباہی و بربادی کی۔ کوئی ہم کو بولے بتائے، ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے کہ اگر 5 وقت کی نماز مجھے توفیق ملی تو میرے لیے بھلائی مقدر ہے، اور اگر چوری کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، زنا کرنا، اگر اس کے مواقع مل جاتے ہیں اور یہ گناہ ہم سے آسانی سے ہو جاتا ہے تو یہ علامت ہے تباہی و بربادی کی۔ اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ کوئی دوسرا ہم کو بتائے سمجھائے، ہم اپنے آپ پہ خود غور کر سکتے ہیں کہ میرے لیے کیا آسان ہے اور کیا مشکل ہے۔ اس سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مستقبل ہمارا کیسا ہوگا، آگے ہمیں خیر و بھلائی ملنی ہے یا تباہی و بربادی کا سامنا کرنا ہے، اللہ کے عذاب، اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے، کیا ہے آدمی خود سمجھ سکتا ہے۔ کیا میں تیری رہنمائی کروں تیرے پروردگار کی طرف کہ تو ڈر جائے؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی بتائی فرعون کو۔ بڑی نشانی کیا؟ پیچھے کئی صورتوں میں یہ واقعات گزر چکے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو ظاہر بات ہے وہ تو بادشاہ وقت تھا، اور دنیا کے بادشاہوں میں سب سے زیادہ متمرد اور سرکش تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بلند ترین پروردگار ہوں، وہ دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ پاک کا حکم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ اور جا کر کے فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو دربار میں ان کے ساتھ جو صورتحال پیش آئی تو وہ بالکل الٹی تھی۔ ماننا تو دور کی بات، اس نے ہر طرح فقط ذبح و عصا، اس نے جھٹلایا، ماننے سے انکار کیا، سرکشی کی راہ اختیار کی، اور تم اللہ کے نبی ہو اس کو ہی ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی ہو معجزات بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور جب ایسے نکالا تو ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا، جیسے ہم سورج دیکھ نہیں سکتے اس طرح کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر نظر نہیں جما سکتا، اتنا روشن ہاتھ، جس کو ید بیضا کہتے۔ معجزہ دکھایا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا، ماننے سے انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کیا۔ دن طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام گئے تو تمام جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ سب سانپ بن گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی اس بات کو دیکھ کر خوف آیا، اللہ پاک کا حکم آیا اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ زمین پر ڈالی تو وہ اژدہا بن گئی، اور جتنے سانپ تھے سب کو اس نے نگل لیا۔ اب جادوگروں نے دیکھا تو وہ اپنے اپنے فن کے ماہر تھے، انہوں نے دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ جو ہے یہ جادو نہیں، ہم نے جو کیا یہ جادو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا یہ جادو نہیں، یہ تو کچھ اور ہے۔ اللہ ہدایت دینا چاہے تو ایسے بھی ہدایت دیتا ہے۔ سارے جادوگروں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں، ہمارا تو سارا جادو ایک لمحے میں ختم ہو گیا، بچا کچھ نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى،
اور بھی مفسرین نے اس میں اقوال ذکر کیے. موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے گئے تھے، بہت سارے معجزات. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کی تصدیق کے لیے معجزات دکھائے. فکذب وعصا، فرعون نے جھٹلایا، ماننے سے انکار کیا. ثم ادبر، پھر منہ موڑا، اعراض کیا، پیٹھ دکھائی. یسعا، اور یسعا کے معنی تلاش کرنے لگا یا تیزی سے آگے پیچھے بھاگا یا کوشش کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی. اس نے جو کچھ کیا ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا، ایک جملے میں کہ ثم ادبر یسعا، مانا نہیں، ماننے سے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیٹ کی. یسعا، اور کوشش کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی. فحشر، اور اس نے پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کیا. فنادا، اور اس نے آواز دی اور کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں. اور موسیٰ ایسے پروردگار کی بات کر رہا ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں. اللہ کی ربوبیت الوہیت کا انکار کیا، اپنی خدائی کا اس نے اعلان کیا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، پس اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اس کو پکڑ لیا. اس دنیا میں بھی عذاب دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. دنیا اور آخرت دونوں عذاب میں اللہ نے اس کو پکڑ لیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈریں، اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ڈرتے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے، عذاب سے. دنیا اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی مول لینے سے ڈرتے. فرمایا اس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ان واقعات کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے. عتیق ارمن پر رہنے والے عمرہ پر جانے والوں کی صحیح یا غلط ہے، تفصیل سے بتائے. عتیق ارمن کرنا ایک الگ کام ہے. نیکی کے لیے، عمرہ کے لیے، حج کے لیے جانا ایک الگ چیز ہے. غلط کام آدمی کر رہا ہے اس کا گناہ ہوگا، اور وہی شخص اگر نیکی کر رہا ہے تو اس کا ثواب ملے گا. حج اور عمرہ تو کیسا ہے کہ زندگی میں آدمی کبھی کبھار کرتا ہے. نماز تو زندگی میں روزانہ 5 مرتبہ ہے نا. تو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ عتیق ارمن والے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ان کی نماز کا کیا؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا. عتیق ارمن کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ جو راستے چھوڑے جاتے ہیں یہ راہگیر لوگوں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے. اوپن اسپیس جو چھوڑے جاتے ہیں یہ خالی جگہ، اوپن اسپیس کے معنی خالی جگہ جو چھوڑی جاتی ہے وہ آس پاس رہنے والوں کی ضرورت کے لیے ہوتی. اب اگر آپ نے راستہ چھینک لیا تو آپ نے راہگیروں کا حق مارا ہے. آپ نے اوپن اسپیس پر قبضہ کر لیا تو اس پورے علاقے کے لوگوں کی ضرورت کی جگہ جو ان کے لیے خالی چھوڑی گئی تھی، بیچی نہیں گئی، خالی چھوڑی گئی، اس پر تم نے قبضہ کیا. یہ عام لوگوں کا حق آپ نے مارا ہے. گناہ کبیرہ ہے، اس کا بڑا گناہ ہوگا. اور وہی آدمی اگر عتیق ارمن ختم کر دے، اللہ سے جو ہو گیا اس پر توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیں گے. اب اگر کوئی آدمی عتیق ارمن کر کے رکھا اور توبہ بھی کرتا رہے تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے پہلے اس کو ختم کرے، چھوڑ دے، پھر شرمندہ اور نادم ہو کر کے اللہ سے معافی مانگے تو اس کو توبہ کہتے. اور یہ مصیبت مسلمانوں میں زیادہ ہے. اور حیرت ہوتی ہے کہ جن کے پاس بڑی جگہ ہے،
جو ان کی ضرورت سے زائد ہے اس کے بعد بھی اتی کرمن کرتے ہیں. ان کی ضرورت سے زائد جگہ ہے. ایک آدمی کو اپنی ضرورت کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ ایک کمرہ ہو اس کو سونے کے لیے کافی ہے. اب دو دو چار چار کمرے ہیں، کچن ہے، لابی ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی اتی کرمن کرتے ہیں. تو اتی کرمن کرنے کا گناہ ہوگا. حج عمرے پر جائے گا، نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب بھی ملے گا. شیئر مارکیٹ ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جن چیزوں کا شیئر خرید رہے ہیں اگر وہ جائز کاروبار ہے تو اس کا شیئر خریدنا جائز ہے. ناجائز کاروبار ہے تو اس کا خریدنا جائز نہیں. چھوٹے بچوں کو کھانسی کے لیے مسی کا استعمال کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ ایک دوا ہے جس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے اندر کسیلا پن ہوتا ہے اور ہمارے حلق میں کوا ہوتا ہے. گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جو ایسے لٹک رہا ہوتا ہے. اب اس کی کیا حکمت و مصلحت ہے، وہ جسم میں کیوں ہے، کیا کام کرتا ہے، ڈاکٹر لوگ حکیم لوگ جانتے ہوں گے، اپنے کو تو نہیں معلوم. لیکن اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی. بسا اوقات وہ جو لٹکتا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے وہ زیادہ لٹک جاتا ہے، ڈھیلا ہو کے لمبا ہو جاتا تو وہ نیچے سہراتا ہے ایسے، تو کھانسی آتے رہتی. یہ جو مسی ہوتی ہے وہ انگلی پر لے کر کے ایسے منہ کے اندر ڈال کر کے وہ کوے کو لگا کر کے ایسے اوپر دبا دیتے ہیں تو وہ سکڑ جاتی. جائز ہے. میرے ابو کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے، انہیں کچھ یاد نہیں رہتا، تو کوئی وظیفہ ہوگا تو بتاؤ پڑھنے کے لیے. استغفار اور درود شریف پڑھنا چاہیے. اب زیادتی عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر یادداشت تو متاثر ہے تو ظاہر بات ہے کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو عمر کم کر دے. یعنی 70 سال ہے تو 60 سال پہ لے کے آ جائے، 60 سال ہے تو 50 پہ لے کے آ جائے، ایسا کوئی وظیفہ نہیں. ہاں اسی عمر میں رہتے ہوئے اگر درود پاک اور استغفار پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ایسا نہیں. نماز میں قیام فرض ہے. فرض نماز میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا جس کو قیام کرنا کہتے ہیں فرض ہے. اگر ایک آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے اس کے بعد وہ کھڑا نہ ہو بیٹھ کے نماز پڑھے تو پھر وہ چاہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے یا نیچے زمین پر بیٹھ کر نماز، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا فرض چھوٹ گیا. اس لیے بلا ضرورت اور بلا مجبوری کے جو لوگ کرسی پہ بیٹھ کر یا زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں فرض نمازیں ان کی نہیں ہوتی. نفل نمازوں میں قیام فرض نہیں، آدمی بیٹھ کے بھی نفل نماز پڑھ سکتا ہے. کیا موبائل کی رنگ ٹون پر کوئی نعت رکھ سکتے ہیں؟ دیکھو اللہ کا نام یا اللہ کے نبی کا نام اس کی اپنی ایک حیثیت اور مقام. ایسے معمولی کاموں کے لیے اللہ اس کے رسول کا نام نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ احترام کے خلاف ہے. جائز ناجائز ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے تعلق سے جو ہمارے دل میں عقیدہ ہے، احترام ہے، وہ بہت الگ ہے. اس لیے بعض لوگ جو ہے اذان لگا لیتے ہیں، بعض لوگ کوئی نعت لگا لیتے ہیں، بعض لوگ کچھ اور، وہ نہیں لگانا چاہیے. جو کام جیسے ہوتا ہے اس کو ویسے کرنے کا. سادی رنگ لگانے کا، کیا لگانے کا؟ سادی رنگ لگانے کا. اب ظاہر بات ہے کہ موبائل آیا کسی کا فون آیا، اس کے لیے رنگ کافی ہے. اس کے لیے نعت پاک لگا لینا، اس کے لیے درود پاک لگا لینا، اس کے لیے قرآن پاک کی آیات لگا لینا، یہ بے احترامی ہے، نہیں لگانا چاہیے.
ترنگے کا کیا مطلب ہے؟ ترنگے کے معنی 3 رنگ والا ہے۔ قسط واری خرید و فروخت جائز ہے۔ کسی چیز کی نقد قیمت کم ہوتی ہے، لیکن وہی چیز اگر مدت میں دی جاتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، بڑھائی جاتی ہے۔ اور قسط واری کا مطلب یہ ہے کہ اب تم آج پورا پیسہ مت دو، ہر ہفتہ یا ہر مہینہ تم تھوڑا 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 اتنی مدت میں دو، اس کو قسط واری کہتے ہیں۔ مگر اس میں شرط ہے کہ ایک مرتبہ کسی چیز کی خریدی اگر قسط واری میں ہو رہی ہے تو جو قیمت طے ہو گئی اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن قسط واری میں اگر ایک ڈیو ہوا، ایک ہفتہ اگر اپنے نہیں بھرے تو اس کا بیاج اگر لگ گیا تو یہ خرید و فروخت تو جائز نہیں ہوگی۔ مالیگاؤں کے واٹس ایپ گروپ میں کچھ مخصوص حکیم حضرات کمپنیوں کے ایجنٹ کی طرف سے مستقل پوسٹ چلاتے ہے۔ میں بھی دیکھا حکیم لوگ مٹھ مارنے والوں کے لیے، ٹائمنگ بڑھے اس کے لیے، مردانہ طاقت بڑھے اس کے لیے باقاعدہ وہ چلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ سماج اور معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو عام کر رہے ہیں۔ جس کو ضرورت ہوگی وہ خود جا کر کے دوا لے لے گا نا، خود جا کے لے لے گا۔ جو آدمی ضرورت مند ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کو خود فکر ہوتی ہے اور اپنے علاج و معالجے کو لے کر کے وہ خود ہی تلاش میں رہتا ہے۔ لیکن یہ صورتحال جو آج کل واٹس ایپ پر چل رہی ہے انتہائی غلط ہے، بند کرنا چاہیے۔ جس گروپ میں ہے اس گروپ کے ایڈمن کی ذمہ داری ہے کہ ایسا کوئی شخص اگر ہو تو اس کو گروپ سے باہر کریں۔ آپ جس گروپ میں ہو اس گروپ کے ایڈمن کو آپ بولو۔ اب ظاہر بات ہے واٹس ایپ پہ آیا، جن کو ضرورت نہیں وہ بھی دیکھتے نا، جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی دیکھتے، بے حیائی کی بات ہے۔ اب جو آدمی یہ دوا خریدنے والا وہ بیچارہ چوری چھپے جا کے لیتا ہے، حکیم کی دکان پہ گئے تو پہلے ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے مجھے، اور پھر چپکے سے بولتا ہے کہ وہ گولی دے دو یا وہ دوا دے دو۔ وہ خود چھپانا چاہتا ہے اور تم اتنی بے حیائی کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وائرل کر رہے ہو، بہت خراب بات ہے۔ اس معاملے کے اندر جو گروپ کا ایڈمن ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اگر ان جیسی بے حیائیوں کو وہ نہیں روکتا ہے تو وہ خود جواب دے رہے گا۔ رکشہ میں گھر کی گیس بھر کر چلانا قانوناً جرم ہے، لیکن یہاں پر CNG اور LPG پمپ نہیں ہے، اس لیے مجبوراً ہمیں یہ گیس بھر کر چلانا پڑتا ہے۔ دیکھو کسی حالت میں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ ہر ایسا کام جس کو کرنے سے جانی نقصان ہو سکتا ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے یا عزت و آبرو برباد ہو سکتی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب آپ خود لکھ رہے ہو کہ یہ قانوناً جرم ہے، مطلب ہے کہ سرکار نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، آپ اگر کرو گے اور قانون اپنا کام کرے گا تو تم مجرم ٹھہرو گے، اور اس کے بعد مالی نقصان ہو سکتا ہے، عزت و آبرو پر حرف آ سکتا ہے، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے عالم دین کا ہاتھ چومنا، بڑے عالم دین سے مصافحہ کرنا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو چومنا کیسا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، احترام ہے۔ اگر واقعی ہمارے دل میں کسی کا احترام ہے تو ہم اس کی پیشانی کو بوسہ دے سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہیں، اور مصافحہ کرنے کے بعد اپنا ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، جیسے آدمی حجر اسود کی طرف اشارہ کرتا ہے پھر اپنا ہاتھ چومتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ قرآن شریف میں رکوع اور منزل کس کی ایجاد ہے؟ یہ بعد میں لوگوں نے سہولت کے لیے بنائی۔ مجھے آنکھ کے پردے پر کیا لکھا ہے معلوم نہیں، شکل دھندلی دکھائی دیتی ہے، کچھ وظیفہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نور۔ نور
جو لوگ کچھ لوگ پڑھتے ہیں یا نور ہو یا نور ہو یا نور ہو، اس کو پڑھ کر اپنی انگلی پہ دم کر کے آنکھ پر پھیرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور غلطی امام سے نہیں ہم سے ہوئی تو سجدہ سہو کیسے کریں گے؟ امام کے پیچھے رہتے ہوئے غلطی دو طرح کی ہوتی، ایک غلطی تو ایسی ہوتی ہے کہ جس کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں، ہم نے اگر وہ غلطی کر لی تو نماز ہماری ختم ہو جائے گی، اس میں سجدہ سہو کریں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے امام رکوع میں چلا گیا، ہم کھڑے ہیں، امام کے ساتھ رکوع میں، امام کے ساتھ سجدے میں، امام رکوع سے اٹھا تو اس کے ساتھ، یا سجدے سے اٹھا تو بیٹھنے میں ہم شریک نہیں رہے، یہ ایسی غلطی ہے کہ اس میں ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر نماز میں کوئی ایسی غلطی جس پر سجدہ سہو ہے اور امام کے پیچھے رہتے ہوئے اگر ہم سے وہ غلطی ہو گئی تو ہمارے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے، ہم امام کے تابع۔ اب امام کے تابع ہیں، امام سجدہ سہو نہیں کر رہا ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ اور اگر ہم امام کی مخالفت کر رہے ہیں کہ امام نے سجدہ سہو نہیں کیا اور ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ امام کی مخالفت ہے، اور مخالفت اگر ہم نے کی تو ہماری اقتداء اور اتباع ختم ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کو منہ سے کتنی دور رکھنا چاہیے؟ بازو میں رکھنا چاہیے، اور بازو کا مطلب یہ ہے کہ بازو والے کو تکلیف نہ ہو، سمجھ رہے ہو؟ اپنا ہاتھ قریب رکھیں گے کہ اپنا دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا ہے تو اتنی جگہ چھوڑی جائے گی جتنی جگہ میں سجدہ ہو سکے۔ اب ایسا نہیں کہ ہم لوگ ہاتھ ایسے رکھیں، ظاہر بات ہے آزو بازو والوں کو تکلیف ہوگی، اس کا خیال رکھیں۔ اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ اشراق کے معنی آتے ہیں سورج کا روشن ہو جانا، سورج طلوع ہوا اور اس میں پیلا پن ختم ہو گیا، جس میں عموماً 12-15 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ آپ سمجھ لیجئے، اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ رہتا ہے، اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے جو زوال سے کچھ پہلے ختم ہوتا ہے۔ سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے یا وعلیکم السلام کہنا چاہیے؟ سام کے معنی آتے ہیں موت کے، سلام کے معنی سلامتی کے آتے ہیں، اور سام کے معنی موت کے آتے ہیں۔ یہودی اور منافقین حضور کی خدمت میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے السلام علیکم، کہ تم پر موت آئے۔ اب وہ اہل عرب تھے، صحابہ کرام سنتے تھے تو ایک دم تپ جاتے تھے اور ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، بعض لوگ اس کا جواب سختی سے دیتے تھے، حضور نے منع فرمایا، کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے السلام علیکم تم پر موت آئے تو تم کہہ دو وعلیکم، سمجھ گئے نا؟ موت ہم پر نہیں تم پر آئے۔ بعض لوگ، ہم لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب سلام کرتے ہیں تو لام کھا جاتے ہیں، سلام میں لام کھا جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، تو یہ بد دعا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی سے ایسا ہو جائے تو اس کی درستی کرنا چاہیے۔ اور سلام کے معنی سلامتی کے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بہترین تحیہ، یعنی ہم جب کسی سے آمنا سامنا کرتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں سے ہم کم بھی کر سکتے، صرف السلام علیکم کہ تم پر اللہ پاک کی طرف سے سلامتی نازل ہو، ورحمۃ اللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں، وبرکاتہ برکتیں نازل ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر آدمی سلام میں لام ختم کر دیا تو یہ پھر دعا نہیں بد دعا ہو گئی۔ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنی توجہ سمیٹ کے رکھنا چاہیے، اور توجہ سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اگر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھ کے غور کر کے پڑھیں، اور اگر ہم امام کی اقتداء میں ہیں تو امام کا پڑھنا توجہ کے ساتھ سنیں، کیا پڑھ رہے ہیں امام سے،
سمجھ میں آئے نہیں آئے الگ بات ہے، لیکن کان لگا کر کے توجہ سے سننا چاہیے. اور ہر عمل جب ہم کر رہے ہیں، قیام کی حالت میں ہے، تو یہ خیال دل میں رہنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. رکوع میں ہے تو میں اللہ کے سامنے جھکا ہوں، سجدے میں ہے تو میں اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ رہا ہوں. اس طرح اگر ہم اپنے سوچ کو سمیٹ کے رکھیں گے تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. کیا بلی پالنا سنت ہے؟ بلی پالنا حضور کی سنت نہیں. حضرت ابو ہریرہ جو ہیں، نام ان کا عبد الرحمن تھا، لیکن ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے تو بلی کا بچہ ایسے لے کر کے آئے. تو حضور نے ان کو کہا یا ابا ہر، اے بلی والے. انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی ابو ہریرہ، بلی کے بچے والا ابو ہریرہ، اور آج اسی نام سے ان کی شناخت اور پہچان ہے. کیا بلی پالنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا کھانے سے یا گھر میں رکھنے سے دمہ کی بیماری ہوتی ہے؟ ایسا میں نے سنا ہے. اصل میں بلی ایک ایسا جانور ہے جو گھروں میں آتا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی جانور گھر میں نہیں آتا، لوگ آنے نہیں دیتے، لیکن بلی آ جاتی ہے اور اس کا آنا لوگ برا نہیں سمجھتے. حضور نے فرمایا یہ تمہارے گھروں میں آنے جانے والا جانور ہے، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں. ہماری سہولت کے لیے یہ حکم ہمیں دیا گیا کہ اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، مکروہ ہے. اس لیے جو ہے بلی اگر گھر میں آتی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے تم روکنا بھی چاہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا لیتی ہے. اگر گھر میں آ کر کسی کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دے تو وہ کھانا پینا ناپاک نہیں. لیکن بلی پالنا سنت نہیں. شہر مالیگاؤں میں بجلی کے جو نئے میٹر لگائے جا رہے ہیں ان کی رفتار پرانے میٹر سے بہت زیادہ ہے، تو کچھ لوگ میٹر میں سیٹنگ کرواتے ہیں جس کی وجہ سے بجلی کا بل کم آتا ہے. تو کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ بات قابل تحقیق ہے. گورنمنٹ اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ یہ میٹر تمہاری استعمال شدہ یونٹ سے زیادہ بل بتاتا ہے. گورنمنٹ اس بات کو نہیں مانتی، لیکن ٹیکنیکلی طور پر اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ میٹر واقعی تیز چلتا ہے، ہم نے جتنی بجلی استعمال کی ہے اس سے زیادہ یونٹ بتاتا ہے، تو اس صورت کے اندر معاملہ الگ ہے. ہمیں میٹر پھر درست کروانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس میں سیٹنگ کریں. ظاہر بات ہے اگر قانونی طور پر، شرعی طور پر ہم سے زیادہ بجلی بل وصول کیا جا رہا ہے تو جتنا زیادہ ہم سے وصول کیا جا رہا ہے اتنا ہم واپس لینے کا حق رکھتے ہیں. لیکن وہ معیار اور پیمانہ ہم کیسے بنائیں گے؟ اب ظاہر بات ہے سیٹنگ کرنے والا جو سیٹنگ کرے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم بجلی زیادہ استعمال کریں اور میٹر کم بتائے. جیسے ہم نے 100 یونٹ استعمال کیا، اب وہ 90 ہی بتا رہا ہے، 80 بتا رہا ہے، یا 70 بتا رہا ہے، یا 50 بتا رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے بجلی زیادہ استعمال کی ہے اور یہ میٹر سیٹنگ کے بعد کم بتا رہا ہے، تو جتنا بتا رہا ہے اتنے کا بل تو ہم بھر دیں گے، لیکن اوپر جو یونٹ ہم نے استعمال کیا اور میٹر نے بتایا نہیں، اس کا بل ہماری طرف بقایا ہے. اور ظاہر بات ہے باقی رہنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہم دیندار ہیں. یہاں دیں گے اور یہاں اگر نہیں دیے تو وہاں دینا پڑے گا. اس لیے یہ چوری ہے. اگر آپ کا میٹر واقعی تیز چلتا ہے تو آپ میٹر تبدیل کروائیے. یہ ایک شکایت عام ہے پرانے میٹر کے تعلق سے. ان کا ایسا بولنا ہے کہ یہ سلو چلتا ہے، اور ان کے نئے میٹر کے بارے میں ہمارا ایسا بولنا ہے کہ وہ تیز چلتا ہے. فیصلہ مشکل ہے. زید کی دادی کی عمر 85 سال کی ہے، ہر وقت ری خارج ہوتے رہتی ہے. وضو بناتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے بار بار ری خارج ہوتی ہے، تو کیا بار بار وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں.
یہ خاتون معذور ہے، اور جو عذر لائق ہے وہ ریح خارج ہونے کا۔ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم عائد ہوتا ہے، جیسے ریح خارج ہونا، عام انسانوں کے لیے باوضو رہتے ہوئے ریح خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا، لیکن اب اس خاتون کو یہ تکلیف ہے کہ ریح خارج ہوتی ہی رہتی ہے، رکتی ہی نہیں ہے۔ وضو بنائے، اتنا وقت نہیں ملا کہ وضو کر کے آ کر کے نماز پڑھ لے، اتنا وقت نہیں ملا۔ ایسی کیفیت اگر طاری ہو گئی تو یہ معذور ہے، اور ایک مرتبہ معذور ہو جانے کے بعد، یعنی شریعت نے اگر اس کو معذور مان لیا تو اب وضو کے بعد چاہے 100 مرتبہ ریح خارج ہو، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ نماز پڑھ لے اور ریح خارج ہوتی بھی رہے تو وضو رہے گا۔ زید کے والد زید کو موبائل میں پب جی گیم کھیلنے دیتے، اس پر پاور اور ہاتھ میں کور پہنتے ہیں۔ زید کے والد زید کو یہ سب سامان دلاتے ہیں منع کرنے کے بجائے، اور زید کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ کیا والد گنہگار ہوں گے؟ ظاہر بات ہے یہ وقت کی بربادی ہے۔ اور پب جی گیم کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ آدمی اس میں ہپناٹائز ہو جاتا ہے، اپنی قوت فیصلہ کھو دیتا ہے، اور بسا اوقات خودکشی لوگ کر لیتے۔ اس لیے پب جی گیم کھیلنے کو علماء نے ناجائز لکھا ہے۔ اب اگر اولاد کھیل رہی ہے تو باپ کو منع کرنا چاہیے، کہ جائے کہ باپ کھیلنے کے لیے دے رہا ہے تو باپ بھی گنہگار ہے۔ میں ابھی حفظ میں آیا ہوں، سبق یاد نہیں ہوتا، 2 مہینے ہوئے ہیں، میں نے ایک بار بھی سبق نہیں سنایا، کچھ ایسا بتائے کہ مجھے 2 صفحہ 3 صفحہ یاد ہو جائے۔ اصل میں اس چیز کا تعلق آدمی کی قوت حافظہ سے، یادداشت سے۔ اگر یادداشت آپ کی کمزور ہے، قوت حافظہ کمزور ہے، تو سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ حفظ آسان کر دے۔